بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذی وقار، جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہے کہ شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ اس ماہ مقدس کی 15 تاریخ کو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے مرحومین کی قبور کی زیارت کے لیے قبرستان میں تشریف لے جاتے ہیں۔ ان کی طرف سے آج کل اکثر و بیشتر چند ایک سوالات کیے جاتے ہیں کہ قبرستان میں جانے کا مسنون طریقہ کیا ہے اور کون سی دعا ہے جس کو پڑھ کر پھر قبرستان میں داخل ہونا چاہیے، اور قبر کے کس طرف کھڑا ہونا جو ہے وہ مسنون ہے، وہ کون کون سی دعائیں ہیں جس کو پڑھنا چاہیے، اور اسی طرح ان پڑھی ہوئی دعاؤں کو، صورتوں کو، ذکر و اذکار کو اپنے مرحومین کو بخشنے کا، ایصال ثواب کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، اور قبرستان میں جا کر کون کون سی چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، وگرنہ کوئی آدمی گناہگار ہو سکتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ عز و جل ان تمام سوالوں کے آپ کو جوابات دینے کی کوشش کروں گا۔ آپ تمامی احباب سے بڑے ہی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ سکپ مت کیجئے، لاسٹ تک لازمی سماعت فرمائیے۔ لیکن اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے ایک اور گزارش آپ سے کروں گا کہ خدا را اپنے مرنے والوں کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے، اور اکثر و بیشتر ان کی قبروں پر بھی تشریف لے جایا کریں۔ ہو سکے تو ہفتے میں ایک مرتبہ تو آپ لازمی جو ہے وہ تشریف لے جائیں، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ جمعرات کو ہی جائیں یا جمعے کو ہی جائیں، جس دن آپ کے لیے آسانی ہے آپ اتوار کو جا سکتے ہیں، آپ ہفتے کو جا سکتے ہیں، جمعرات کو، جمعے کو، جس دن بھی جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح آپ صبح کو جانا چاہتے ہیں صبح کو چلے جائیں، دوپہر کو جانا چاہتے ہیں دوپہر کو چلے جائیں، پچھلے پہر جانا چاہتے ہیں آپ پچھلے پہر بھی جا سکتے ہیں۔ اس میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، بس جایا کریں اور ان کی قبور کی زیارت بھی کیا کریں، ان کے لیے دعائے خیر بھی کیا کریں، ذکر و اذکار بھی لازمی کیا کریں۔ جب آپ ان اعمال کو شروع کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل علماء کرام لکھتے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو کھڑا کر دے گا جو آپ کے لیے پڑھ پڑھ کر آپ کو بخشا کریں گے۔ تو اس لیے اس عمل کو معمولی نہ سمجھا جائے، بلکہ اس عمل کو اہمیت دی جائے اور اس کے مطابق جو ہے وہ عمل بھی کیا جائے۔ بہرحال سب سے پہلی بات کہ قبرستان میں جانے کے لیے کون سی دعا ہے جس کو پڑھنا چاہیے، تو حدیث مبارکہ سے جو دعا ثابت ہے وہ آپ کو یہاں پر سکرین پر بھی نظر آ رہی ہوگی۔ جب آپ قبرستان میں داخل ہوں گے یا قبرستان سے ایون کہ آپ گزریں بھی صحیح، تو آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے: السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا نحن بالاثر۔ یہ دعا ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، پھر آپ نے قبرستان میں داخل ہونا ہے۔ اب جب آپ قبرستان میں داخل ہوگے تو جس اپنے مرحوم یا مرحومہ کی قبر پر آپ جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کے پاؤں کی جانب جا کر کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہو کر آپ پھر سے اس دعا کو پڑھیے: السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا نحن بالاثر۔ اس دعا کو پڑھ کر پھر آپ جو ہے وہ اگر ہو سکے تو آپ اپنے اس مرحوم یا مرحومہ کے سینے کے سامنے بالکل کھڑے ہو جائیں۔ مثال کے طور پر یہ قبر ہے، اس طرح یہاں سر ہے، یہاں اس کے جو ہے وہ پاؤں ہیں، تو آپ یہاں پر کھڑے ہو جائیں اور کوشش کی جائے کہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ قبلہ کی جانب ہو۔ یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، اگر پوسیبلٹی ہو تو پھر آپ کا چہرہ جو ہے وہ قبلہ کی جانب ہو، اور آپ بالکل اس مرنے والے کے سینے کے قریب جا کر کھڑے ہو جائیں۔ اور اس میں جو ہے وہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے جوتوں کو اتار لیجئے، لیکن اگر آپ نے شوز پہنے ہوئے ہیں اور شوز بھی لیس وہ تسموں والے ہیں، یا کوئی آپ کو مجبوری ہے آپ شوز وغیرہ چپل وغیرہ نہیں اتار سکتے، تو آپ چپل وغیرہ پہنے رکھیے اور کھڑے ہو کر آپ جو ہے وہ ذکر و اذکار کر سکتے ہیں۔ اب اس میں بھی بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ کون سی صورتیں ہیں جن کو پڑھنا چاہیے۔ احادیث سے سورت یاسین پڑھنے کی ترغیب ملتی ہے، سورت التکاثر الہاکم التکاثر یہ والی پڑھنے کی ترغیب ملتی ہے،
اپنے مرنے والے کے لیے، اور اسی طرح سورۃ ملک پڑھنے کی ترغیب ملتی ہے، سورۃ رحمان پڑھنے کی ترغیب ملتی ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھنے کی ترغیب ملتی ہے۔ تو یہ 4-5 صورتیں ہیں، ان میں سے اگر آپ کو کوئی آتی ہے تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اگر یہ نہیں آتی تو پھر کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جس نے 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھی اس کو مکمل قرآن مجید کے برابر ثواب ملے گا۔ تو پھر آپ کم از کم 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیے، اول آخر درود شریف، اور ساتھ میں 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ بھی پڑھ لیجئے۔ اور یہ جو آپ نے قرآن پڑھنا ہے، صورتیں پڑھنی ہے، یا کوئی ذکر و اذکار کرنا چاہتے ہیں، درود پاک پڑھ لیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کلمہ پڑھ لیجئے، کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت پڑھ لیجئے، جو بھی کچھ آپ پڑھنا چاہتے ہیں، جو کچھ آپ کو آتا ہے اس کو آپ پڑھیے۔ اور اس میں ایک اور بات یاد رکھیے کہ بلند آواز سے پڑھنا جو ہے وہ افضل نہیں ہے، بلکہ آہستہ آواز کے ساتھ قبرستان میں پڑھنا جو ہے وہ افضل ہے۔ لیکن اگر کوئی تھوڑی سی اونچی آواز کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ آپ کی آواز جو ہے وہ مدھم ہو، دھیمی آواز کے ساتھ آپ قبرستان میں جا کر ذکر و اذکار یا قرآن کی تلاوت کیجیے۔ اچھا، وہاں پر کوشش کیجیے کہ اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بیٹھیے نہیں، کھڑے ہو کر یہ تمام اعمال کیجیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے بیٹھنا ہے تو پھر قبر کے اوپر مت بیٹھیے، اور قبر کے اطراف میں بسا اوقات بعض لوگوں نے جو 4 دیواری کی ہوتی ہے اس پر بھی نہ بیٹھیے۔ قبر کی سر کی جانب ایک تختی لگی ہوتی ہے، وہ ایک بیٹھنے کی جگہ ایک بنی ہوتی ہے کہ وہاں پر آدمی ایزیلی بیٹھ جاتا ہے، تو وہاں پر تو قطعاً نہیں بیٹھنا۔ بیٹھنا ہے تو آپ جو ہے وہ کوئی وہاں سے کچھ اینٹ وغیرہ لے لیجئے، اس کو نیچے رکھ کر اس کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں۔ قبر کے اوپر، قبر کے اطراف میں جو 4 دیواری ہے اس کے سر کی جانب جو تختی وغیرہ لگی ہوئی ہے اس کے اوپر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، آپ گناہگار ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور چیز ہے کہ جو عام قبرستان ہے، عام قبر ہے، وہاں پر کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی اجازت ہے، اس میں علماء کرام اجازت دیتے ہیں۔ لیکن ہاں، اگر آپ کسی بہت بڑے اللہ کے ولی کے دربار میں گئے ہیں، جیسے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر آپ تشریف لے گئے ہیں، اسی طرح علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر تشریف لے گئے ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے بزرگ ہیں ان کی قبور پر اگر آپ تشریف لے گئے ہیں تو وہاں پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کو نہ کیجیے۔ اگر آپ کریں گے تو جو عام سادہ قسم کے مسلمان ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ ہاتھ اٹھا کر اس بزرگ سے مانگ رہا ہے، حالانکہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا جو ہے وہ یہ شرک کے زمرہ میں آتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ اپنے دادا ابو کی، دادی کی، ماموں کی، ماں کی، باپ کی، کسی کی قبر پر جا رہے ہیں تو وہاں پر اگر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ باقی رہا اس کے علاوہ یہ سوال کہ بھئی ایصال ثواب کیسے کرنا چاہیے، تو اس میں کوئی جو ہے وہ مشکل کام نہیں ہے۔ آپ سب سے پہلے جو ہے وہ دعا میں سورۃ الفاتحہ پڑھ لیجئے، پھر اس کے بعد درود پاک پڑھ لیجئے، پھر اس کے بعد اپنے لیے دعائے خیر کیجئے، اپنے تمام مرحومین کے لیے جو ہے وہ دعائے خیر کیجئے، مغفرت کی دعا کیجئے، اپنے لیے ہدایت کی دعا کیجئے، مجھ ناجیز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تو اس طرح جو کچھ بھی آپ نے نیک اعمال کی ہے، وہ نوافل پڑھے ہوں، روزہ رکھا ہو، آپ نے ذکر و اذکار کیا ہو، قرآن کی تلاوت کی ہو، کوئی صدقہ خیرات کیا ہو، لوگوں کو کھانا کھلایا ہو، آپ دل سے اس بات کی نیت کر لیں کہ یا الہ العالمین، میں نے جو کچھ بھی کیا ہے میں اس کا ثواب جو ہے وہ اپنے اس مرنے والے کو پہنچاتا ہوں، اس مرنے والے کو ہدیہ دیتا ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کے حکم کے ساتھ فرشتے آپ کے ان اعمال کے اجر و ثواب کو لے جا کر آپ کی اس مرنے والی ماں کو، باپ کو، بھائی کو، بہن کو، چاچا کو، تایا کو، دادا کو، دادی کو، جو بھی ہے اس تک انشاءاللہ پہنچا دیں گے۔ تو اس لیے ایصال ثواب کرنے کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ قبر تک جائیں گے تو پھر آپ کا ایصال ثواب ہوگا۔ آپ اپنے گھر میں ہیں، آپ اپنی فیکٹری میں ہیں، آپ اپنے اسکول میں ہیں، آپ اپنے دفتر میں ہیں، جہاں کہیں بھی آپ بیٹھے ہیں، آپ نے کوئی نیکی کا کام کیا، آپ اس کے بعد جو ہے وہ دل ہی دل میں اس بات کی دعا کر لیں کہ یا الہ العالمین، میں اس کا ثواب اپنے فلاں مرحوم کو، مرحومہ کو پہنچاتا ہوں، یا اللہ اس کو قبول فرما۔ اللہ انشاءاللہ قبول فرمائے گا۔ اگر آپ ہاتھ اٹھا کر بھی دعا کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ عز و جل اس کو بھی قبول فرمائے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ احباب کو یہ تمام چیزیں بڑی ہی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوں گی۔ اگر اس کے علاوہ بھی آپ کا کوئی اور سوال ہو تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے اس سوال کا آپ کو جواب دیا جائے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا
تو نیچے جو ہے وہ سبسکرائبیشن کا بٹن آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس کو آپ ضرور پریس کر دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔